یہ سوال ہے کہ قادیانیوں کا دعویٰ ہے کہ عیسیٰ بن مریم انتقال کر گئے، اور اسی طرح مولانا وحید الدین خان نے قرآن کے ترجمے میں عیسیٰ بن مریم کا انتقال ہو جانا لکھا ہے، اس تعلق سے روشنی ڈالیے۔ جیسا ابھی آپ سے کہا گیا اس سے پہلے کے سوال میں کہ مرزا غلام احمد قادیانی اور جناب وحید الدین خان، اب صاحب ان کے پاس سے ہٹا لینا واجبی بات ہے، وحید الدین خان اور مرزا غلام احمد، ایسے ان کے جیسے 10 آتے رہیں گے دنیا کے اندر، لیکن قرآن مجید کی آیت ہم کو یاد اگر رہی تو ایسے تمام لوگ ہمارا کچھ بھی نہیں انشاءاللہ نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید کے اندر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں 5 طرح سے آیتیں بیان کی۔ کتنی طرح سے؟ 5۔ ایک ہے حلال، یعنی جو آیتیں حلال باتوں کا تذکرہ کرتی ہیں۔ دوسری قسم کی آیتیں جس میں حرام باتوں کا تذکرہ، یہ حرام ہے، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کھانا۔ تیسری قسم کی آیتیں ہمارے سامنے ہیں امثال، جس میں اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کیے، نوح علیہ السلام کی قوم کو کس طرح دغرق کیا گیا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا کیا گیا۔ چوتھی قسم کی آیتیں ہیں محکمات، جس میں اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں صلاح قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ اور 5ویں قسم کی جو آیتیں ہیں متشابہات، یعنی ایسی آیتیں جس میں غیب کی باتوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید کے اندر، یہ قرآن کے اندر محکم آیتیں بھی ہیں اور متشابہات آیتیں بھی ہیں۔ متشابہات آیتیں یعنی ایسی آیتیں جس میں غیب کی باتوں کا تذکرہ کیا گیا، معراج کے سفر کا تذکرہ کیا گیا، متشابہات آیتیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا، متشابہات آیتیں۔ جنت کا تذکرہ، جہنم کا تذکرہ، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں تذکرہ، فرشتوں کے بارے میں تذکرہ، قبر کے عذاب کے بارے میں تذکرہ، جتنی آیتیں ان تمام سے متعلق ہیں سب متشابہات ہیں، یعنی جن کو پڑھنے سے آدمی کے دل میں شک پیدا ہوتا ہوگا، ارے یہ واقعی میں سچ ہے کہ نہیں ہے کی؟ ورافیوں کا اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اٹھا لیے، اٹھائی کی نہیں اٹھائی کی؟ جنت ہے بول رہے ہیں، ایسی رہتی کی نہیں رہتی کی؟ جہاں شک پیدا ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب متشابہات آیتیں تمہارے سامنے آئے تمہارا کام اتنا ہی ہے کہ سیدھا ایمان لے کر آؤ، عقل نہیں لڑانا چاہیے تمہیں وہاں پر، کیسا ہو سکتا قبر کا عذاب، کیسا اٹھا لے سکتے، کیسا رات کے لمحے میں معراج کا سفر ہو جاتا ہے، کیسا فلاں ہوتا ہے، عقل لڑانے کی گنجائش نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر فرمایا سورہ بقرہ کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الذین یؤمنون بالغیب، مومنوں کی صفات یہ ہے، مومنوں کا معاملہ یہ ہے جب غیب کی باتیں ان کے سامنے تذکرہ کی جاتی ہیں، الذین یؤمنون بالغیب، سیدھا ایمان لے کر آتے ہیں، عقل نہیں لڑاتے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اسی آیت میں فرماتے ہیں جہاں متشابہات و محکمات فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن لوگوں کے دل میں ٹیڑھ ہوتا ہے، جن لوگوں کے دل میں مرض ہوتا ہے، جن لوگوں کے دل میں اسلام کے خلاف جو بغض ہوتا ہے، یہی وہ لوگ ہیں جو متشابہات آیتوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور متشابہات آیتوں کو اپنے معنی پہنا دیتے ہیں۔ یعنی وحید الدین خان ہو یا مرزا غلام احمد قادیانی ہو، متشابہات آیت ہیں جو سورہ نساء آیت نمبر 157 اور سورہ مائدہ کی آیتوں میں بھی جو باتیں تذکرہ کیا گیا ہے، وہاں پر وحید الدین خان اور مرزا غلام احمد نے متشابہات آیت کو پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ لوگ اپنے معنی پہناتے۔ کون لوگ؟ جن کے دل میں بیماری ہے، جن کے دل میں اسلام کے خلاف نفرت ہے، یہ لوگ اپنے معنی پہنا دیے۔ جب ہمارے ہاتھ میں وحید الدین خان کی ترجمہ کردہ کتاب لگی، سورہ مائدہ اور سورہ نساء کی آیتیں جب دیکھے، اس میں وحید الدین خان نے لکھا and when you took my soul، اور جب اللہ تو نے میری روح لے لی، and when you caused me to death، اور اللہ جب تو نے مجھے موت دے دی، بول کے عیسیٰ علیہ السلام کی آیتوں کا ترجمہ بدل دیے۔ گویا اللہ تعالیٰ کی وہ آیت ہمارے سامنے سچی نظر آئی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جن کے دل میں ٹیڑھ ہوتا ہے وہ متشابہات آیت کو اپنے معنی پہنا دیتے ہیں، لہٰذا وحید الدین خان نے اپنے معنی پہنا دیے کہ عیسیٰ علیہ السلام مر گئے۔ پھر مرزا غلام احمد نے بھی اپنے معنی پہنا دیے، کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام مر گئے، اور کہا کہ قیامت سے پہلے جو آنے والے ہیں وہ مرزا ہے، کہ اگر اس نے دعویٰ کر دیا۔ جب ترجمہ ہمارے سامنے لگا، فوری ہم جامع نظامیہ گئے اور جامعۃ الحدیث کے پاس جا کر
یہ ترجمہ پیش کیے تو جامع نظامہ کے علماء کرام نے اور دیگر علماء کرام نے سب نے فتویٰ جاری کر دیا یہ ترجمہ سراسر غلط ہے اور اہل سنہ والجماعت کے عقیدے کے خلاف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے کے خلاف ہے، صحابہ کے عقیدے کے خلاف ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عیسیٰ نازل ہوں گے، جب عیسیٰ نازل ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ بھی اوپر ہے۔ نازل کب ہوں گا؟ جب اوپر کوئی چیز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے اور آسمانی دنیا میں اللہ نے ان کو جہاں رکھا وہیں پر رکھا اور نازل ہوں گے۔ تو گویا وحید الدین خان نے بھی متشابہات آیت کو اپنے ترجمے پہنچا دیے اور مرزا غلام احمد نے بھی اپنے ترجمے پہنچا دیے۔ اب جو بھی آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مر گئے، یا تو وہ قادیانی ہے یا پھر وہ مرزا مولانا وحید الدین خان جن کو لوگ کہتے ہیں ان کا طرفدار ہے۔ اب وحید الدین خان جو حال حال میں وجود میں آئے، اس سے پہلے مرزا غلام احمد جو وجود میں آئے تھے، دونوں میں یکساں بات ہوگی، دونوں کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام مر گئے، تو یہ بات میں تو دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ عالم، علماء کرام بہتر جواب دے سکتے ہیں۔